کمیونٹی ریڈیو اونتیپورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن پیش کرتا ہے پروگرام پیش قدم پیش قدم پیش قدم۔ صبح امید ضیاء ہے جامعہ اسلامیہ، مشعل نور ہدا ہے جامعہ اسلامیہ۔ السلام علیکم، میں ہوں شبنم اختر اور میں اویس گرکو، لے کر حاضر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ ہمارے آج کے شمارے میں شامل ہے وادی میں بیکاریوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ، شیری کشمیر یونیورسٹی میں ڈویژن آف سوائل سائنسز کے اغراض و مقاصد۔ آپ کی دلچسپی کے لیے پروگرام میں شامل ہے مزاحیہ خبریں، اسلامک یونیورسٹی میں سپورٹس سرگرمیوں پر ایک انٹرویو۔ وادی میں بھکاریوں کی تعداد میں آئے دن زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے بھیک مانگنے کو اپنا کاروبار بنایا ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ بیرون ریاست سے آئے ہوئے ان بھکاریوں کی وجہ سے وادی میں جرائم کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے، اور اس بدعت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ بھکاریوں کی بھرمار پر سنتے ہیں شمشاد کی یہ کہانی۔ وادی کشمیر کے لوگوں کو جن مشکلات کا آج کل سامنا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر کے دروازے سے لے کر شام ہونے تک جس جگہ پر بھی جائیں، ہر طرف سے بھکاریوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ گاڑی میں چڑھے تو بھکاری آگے آگے، سڑک پر چلے تو بھکاری پیچھے پیچھے، مجبوری سے آ کر کہیں پر 2 منٹ رکنا پڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے درجن بھر بھیک مانگنے والے انسان کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ نہ صرف گھر کے باہر بلکہ صرف ایک دن میں ایک مخصوص گھر میں 20 سے زائد بھکاری پہنچ جاتے ہیں۔ وادی میں سرگرم ان بھکاریوں کے کئی اقسام ہیں، جیسے وہ جو گھروں میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، وہ جو سڑک کے کنارے یا پلوں پر بیٹھتے ہیں، وہ جو بس اڈوں میں پہرا دیتے ہیں، وہ جو مسجدوں اور خانقاہوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، وہ جو کشمیری ہے اور جو بیرون ریاست سے آتے ہیں۔ ایک قسم کے بھکاری چاول اور دیگر غلہ جمع کرتے ہیں، تو دوسرے اقسام کے بھکاری نقدی جمع کرنے میں ہی خیر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں کی مالی حالت واقعی خراب ہے اور ان کے پاس اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہوتا ہے، وہ سچ میں بھیک مانگنے کے مستحق ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آسودہ حال لوگوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہے۔ گویا کہ ایسے لوگ جسمانی طور سے صحت مند ہوتے ہیں اور وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے روزگار کما سکتے ہیں، لیکن یہ سب ان کو راس نہیں آتا اور وہ بھیک مانگنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ شاید وہ ایسے لوگوں کی آمدنی سے مطمئن نہیں جو خون پسینہ ایک کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ محمد صادق راجوری سے ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں جن میں بڑا دماغی توازن سے پریشان ہے، گھر میں دوسرے افراد خانہ بھی ہے، وہ خود کمزور ہے، اس لیے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے لیے بھیک مانگنا ضروری بن گیا ہے۔ میرا نام ہے محمد صادق، 2 بڑی ہو گیا ہے بیچان، باقی لڑکا بڑا وہ اس کی دماغی ٹینشن ہے، کام شام کچھ نہیں کرتا ہو، دوسرا چھوٹا ہے تو ایک بوڑھی ہے، باقی گھر میں بھی مالی حالت کمزور ہے، اسی لیے ہم بھیک مانگتا ہے۔ روہت راجستھان سے آیا ہوا کم سن بھکاری ہے۔ پیش قدم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ راجستھان میں ان کو چندہ دینے کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ وہ کشمیر میں بھیک مانگتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ روہت۔ کہاں سے آئے ہو؟ ہم راجستھان سے آئے ہیں۔ کشمیر میں کیوں آئے؟ راجستھان میں ہم کو کوئی دیتا نہیں ہے، اس لیے نہ ماں باپ ہے نہ ممی ہے، ہم ایسے کشمیریوں کو دیکھ کے یہاں آئے۔ آپ کے ساتھ یہاں کون ہے؟ اور ماما ہے، وہ بھی بھیک مانگتے ہیں؟ ہاں۔ راجستھان سے آئے ہوئے ایک خاتون بھکاری کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا ہی نہیں اور اس کے بھیک مانگنے کی بنیاد یہی وجہ بنی۔ راجستھان سے آپ کشمیر کیوں آئے؟ وہاں پہ غریبی تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں، گھر میں غریبی ہے کے لیے بھیک مانگتی ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے۔ یہاں کہاں رہتے ہو کشمیر میں؟ یہاں پہ نوگا۔
हम तंग नहीं करते, जो देता है वो दे देता है, नहीं तो हम चले जाते, जबरदस्ती से नहीं मांगते, हमारी गरीबी सुन के वो दे देते हैं। बोमे सोपोर से आए हुए मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि साल 2010 की एजुटेशन में उसका बेटा मारा गया। घर में 3 लड़कियां हैं, ऊपर से महंगाई बहुत है, इसलिए वो भीख मांगते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बोमे सोपोर पे मजबूरी क्या द्रज किस वक्त मज पलित क्या पतमे लट बची लड़को 2010 मंजिल से हालात गई खराब तमने हालतन मज गो जाम भाग तवे मजबूर मे 3 लड़की बालिंग लड़की अवे मो गोस मजबूर ये बिजनेस पे। इन लोगों के साथ बात करके ऐसा महसूस होता है कि बेशक इस जमीन पर मजबूर लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनकी मदद करना हम लोगों का फर्ज बनता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि बीरो रियासत से भिखारियों को वादी वारिद करने में कई सारे मुनज़्ज़म ग्रोह मौजूद हैं और उन्होंने ही भीख मांगने को अपना जरिए माश बनाया है। यहाँ तक कि घर से निकलकर भिखारियों के बगैर कोई जगह नहीं मिलेगी। ये भिखारी पहरादारों की मानंद चौराहों, बस अड्डों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के बाहर फुटपाथों पर मौजूद रहते हैं। वहाँ से गुजरने वाले हर किसी शख्स के पीछे इस तरह पड़ते हैं कि उसके जेब में कुछ उन्हें देने के लिए मौजूद न हो तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और इतना ही नहीं, और कोई इंसान इन पेशावर फकीरों और गदागरों को चंदा न देने का कितना भी बहाना करे, ये भिखारी इस तरह के करतब काम में लगाते हैं कि जैसे ये इंटरनेशनल लेवल पर तरबियत हासिल करके आए हुए हैं। इंटरनेशनल फकीर आए हैं। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे, शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। वेद वही कुरान वही है, वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है। किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। यूनिवर्सिटी बुक शॉप, जहाँ पर हर स्ट्रीम की किताबों के अलावा इंजीनियरिंग और स्टेशनरी इक्विपमेंट्स डिस्काउंट पर दस्तयाब है। जी हाँ, आप भी याद रखिए, यूनिवर्सिटी बुक शॉप नजदीक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। सॉइल साइंसेज डिवीजन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ फसलों के लिए जमीन का टेस्ट करने की खातिर रोबा अमल लाया गया है। वहाँ के माहिरीन हस्बी जरूरत किसानों की मदद के लिए अपनी टीमों को रवाना करते हैं। कॉस्ट के सॉइल साइंसेज डिवीजन के सरबराह डॉक्टर ताहिर अली ने डिवीजन की सरगर्मियों के हवाले से आरिफ बशीर के साथ बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। एक्चुअली जहाँ तक सॉइल साइंस का है तो सॉइल साइंस डिवीजन जो है ये सॉइल हेल्थ को डील करता है, कि मतलब हमारा सॉइल का स्टेटस कहता है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिएंट्स, और यू कैन से इफ देयर इज एनी
soil related problems. سر یہاں پر آپ سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں یعنی لیف ٹیسٹنگ بھی اور سوائل ٹیسٹنگ بھی؟ جی ایکچولی یہاں پہ ہمارے یہاں سوائل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے اور لیف ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. ابھی our division is receiving the samples from the farmers as well as the other agencies to know their nutrition status with respect to the nutrients. تو ہم سوائل کی ٹیسٹ کرتے ہیں. سپوز اگر کوئی ایلیمنٹس اس کا اگر ایکسس میں ہے تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس کی ڈوز کو ریڈیوس کر دیں, یا کوئی ایلیمنٹ اگر کم ہے تو بھی کہتے ہیں اس کو آپ انکریز کر دیں سو دیٹ پلانٹ ول ناٹ سفر اینی سارٹ آف نیوٹرینٹس. سر جو ہیلدی سوائل ہے اس کی ایک ہیلدی سوائل کیسے ہم بول سکتے ہیں ایک ہیلدی سوائل ہے, اس میں کیا کیا ہونا ہے؟ نہیں, جہاں تک ہیلدی سوائل کا ہے یا پھر ہم اس کو فرٹائل سوائل بھی بول سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے جیسے کہ جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں, ہمارے جو میجر ایلیمنٹس ہیں لائک NPK, سیکنڈری ایلیمنٹس کیلشیم, میگنیشیم, سلفر, اینڈ دین مائکرو نیوٹرینٹ لائک زنک, کاپر, آئرن, بوران اینڈ مولبڈن, اٹ شوڈ بی پریزنٹ ان دا سفیشینٹ کوانٹٹی so that plant will take that with their required quantity and farmer will get the maximum return from the crops. Sir, آپ نے کہا کہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہاں پر سوائل اور لیف کی, آپ یہ جب اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں یا سوائل کی آپ اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں ایکچولی پہلا یہ ہے کہ سپوز اگر کوئی فارمرس ہمارے پاس سوائل سیمپل یا لیف سیمپل لے کر کے آتا ہے, پہلے ہم اس سے سوائل کی یا لیف کی ہسٹری پوچھتے ہیں کہ آپ کو نے کیا پرابلم دیکھی ہے اس میں. وہ کہتا ہے کہ سر میرے اس میں گروتھ نہیں ہو رہی ہے یا کچھ سمٹمس آ رہے ہیں جو کہ ڈیفیشنسی سمٹمس ہم کو لگتے ہیں, تو ہم اسی پارٹیکولر ایلیمنٹس کے انالیسس کرتے ہیں, ادروائز وی ول گو فار دا کمپلیٹ انالیسس. اچھا ایک چیز آپ نے سوائل ٹیسٹنگ کی بات کری ہے, فارمرس ہمارے پاس اگر آتا ہے نا تو سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے کہ whatever the sample he has collected, whether he has collected the sample as per the correct procedure or not. If he has collected the procedure as per the standard procedure, then we analyze the samples and then give the recommendation with respect to the fertilizer applications. اچھا ایک چیز اور ہے, suppose farmers ہمارے پاس آتا ہے, then we will take the nominal charges with the farmers. کم چارجز لیتے ہیں, مطلب no loss نو پروفٹ, کیونکہ اس میں ہمارا مین پاور بھی لگتا ہے, الیکٹریسٹی بھی لگتی ہے اور ہمارے انسٹرومینٹس بھی ہے, تو وہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی دیٹ اماؤنٹ وی ول ٹیک فرام دا فارمرس, ویری نامینل چارج. جو یہاں پہ کسان بھائی ہے اسلام کشمیر کی بات کریں جی, یہ کتنے کانشیس ہے کہ ان کو کتنا یہ سوائل ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہے؟ جیسے میں بات کروں گا کہ پہلے تو فارمرس کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا ریگارڈنگ سوائل ٹیسٹنگ کی, لیکن دھیرے دھیرے کیونکہ ہم لوگ جیسے وزٹ کرتے ہیں تو پھر فارمرس کو پتہ چلتا ہے, پھر پوچھتا ہے کہ آپ یہ سوائل سیمپل آپ کیوں لے رہے ہو, تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہماری سوائل ہیلتھ کیسی ہے. تو ناؤ فارمرس کہوں گا 40% یا 50% دے آر اویئر اینڈ دے ریگولرلی وزٹ اوور ڈویژن فار دیئر سوائل ایز ویل ایز لیف ٹیسٹنگس. تو آپ جو اینڈ میں آپ کیا میسج دینا چاہو گے کسان بھائی کو؟ میں کسان بھائی کو اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ کبھی بھی جب فرٹیلائزر اپلیکیشن کرے وہ بیلنس اپلیکیشن آف فرٹیلائزر کرے, خالی نائٹروجن مت ڈالے, اور جو بھی وہ بیلنس اپلیکیشن آن دا بیسس آف سوائل ٹیسٹ کرنے کے بعد کرے, جس سے کہ اس کو فائنینشلی لاس بھی نہ ہو اور مطلب نیوٹرین کوئی ایکسس میں یا کوئی کمی نہ ہو جائے, جس سے کہ اس کی ییلڈ میں افیکٹ نہ, ہی ول گیٹ دا میکسیمم ریٹرن فرام دا پروڈیوس. شبنم آج کل کی تازہ خبر کیا ہے؟ تازہ خبر کوئی ایک ہوتی تو بتاتی, خبریں بہت ہیں, اس لیے ہم نے اپنے تمام سننے والے دوستوں کے لیے ایک پورے بلیٹن کا انتظام کیا ہے. مزاحیہ خبروں کا یہ بلیٹن پیش کر رہے ہیں سید بشارت. آداب. شالٹنگن گجر بکروالن رات کے نار واردات ست کافی فائدہ ووتمت تکیاز ونٛدٕ کول ین کن تمن ژنن ہند سخ ضرورت یم کن زن سرکارن تمن کانٛہہ امداد دن نش صافی انکار کورمت چھ. رات لوگن دکر پہ ڈاؤن ٹاؤنس اند پک کی سرتاس پھٹت واریاہن وارداتن ہز خبر واچمژ. سانس نام نگار سند ون أکس کھائی مز 3 بطخ پوت تو أکس گاسہ بن تل بانگیو کۄکُر ہلاک سپدمت. امہ علاوہ أکس پوت کۄکرِ 1 درجن 7 زاو پوت زخمی سپدنچ خبر تہ واچمژ. یمو سرٹاسو ست بٹپور کینژن پاتھل چالوائن کلدود رڑیومت تو واریاہن دۄدٕ ؤسین گش آمت. ڈل پروجیکٹس تل
اک آسمانی بطکن 3 شکارن ٹاس دیتمت 3 شکار زخمی سپدت حبگہ کس ویٹنری ہسپتالس اندر داخل کرنا آمت تہند مرنچ چھن ونہ کانٛہہ خبر وچمژ ون بوزو خبر تقسیر سان ملباگ کراسنگ موڈس پہ رات مجسٹریٹ صبن 7 ڈرائیورن نش گاڑ لوت پکنانے کن 15.5 رۄپین ہند اخ مشخص رقم جرمان رنگ وصول کورمت سۭتی مجسٹریٹ صبن أکس دۄد کٕنن وٲلِس دُکاندارس شری رل مل صٲبس آبس دۄد رلاسنہٕ کِنۍ دۄدٕ ڈُلسٕے منٛز سرٛان کوٚرمُت ٹپکری ہند وزیر شری بمبر گنن اطلاع دِژمٕژ زِ مچھن ہز اخ سینئر کمپنی آئی چھمجیڑیا روانہ کرنہٕ ییٚلہِ زن وادی اندر سردی کِنہِ لوٗکن ہُنٛد خوٗن گرماونہٕ خٲطرٕ مہین ہٕنٛز 2 بٹالین یور سوزنہٕ آمٕتۍ چھِ امہِ علاوٕ چھِ بسترس منٛز آرام یِنہٕ کِنۍ پِشن ہٕنٛز اکھ زۄتہٕ کمپنی تہِ یور سوزنہٕ آمٕژ مونگہلی شیوپور یو کال 35 مہیو اخ 2.5 وُہُر بچہ ہیرمہِ پور پٮ۪ٹھ بٔنمِس وُزس تام کھکھرِ وولمُت بچہ سٕنٛز حالت چھِ سٮ۪ٹھٕے تشویشناک وننہٕ یِوان تجدیدٕکۍ وزیر شری انور چوچوازن چھُ مہین پٮ۪ٹھ تدورُک کرنہٕ مۄکھ ووٚنمُت ییٚلہِ زن شری بمبرگنن اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اسمبلی منٛز واک آوُٹ کوٚرمُت چھُ ڈومڈاسی ہند وزیر شری چمبڑی ناتھ زہربادن سڑکہِ کُلین پُرزور اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن پننٮ۪ن گیتو تہٕ بِلچو سۭتۍ روڈدار سڑک نہناونٕچ کٲم فوری طور شروع کرٕنۍ شری زہرباد ٲسۍ راتھ کعبہ مرگہِ أکِس بارٕ جلسس کینٛژن نفرن خطاب کران لوٗکو کٔر بڑٕ جوشہٕ خروش سان تِمن سٹیج پٮ۪ٹھ بۄن والنٕچ کوٗشش تہٕ تِمن آیہِ ہتہٕ بزٕ مالہٕ گردنہِ منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ یو کال ویری ناگس مز اکہ گاڑِ اکھ کۄلٹوٗنچ 35 منٹن آبس تل روٚٹمُت شری کۄلٹوٗنچ ٲسۍ آبسٕے تل فوت سپدمٕتۍ ییٚلہِ زن شری ندٲرۍ أہنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ سخ دۄکھ بومُت چھُ شری کۄلٹوٗنچ یِن پگہہ روتلہِ نٔج دِوان پننِس آبٲیی مقبرس منٛز بڑٕ خوشی سان اوسوٗد کرنہٕ راتھ ژیٖرۍ واتمژو خبرو اندر چھُ لال بازرٕ أکِس سبزی دُکانس پٮ۪ٹھ رُوانٛگنن تہٕ وانٛگنن درمیان اکھ جھڑپ سپٕزمٕژ نامنگار سُنٛد ونُن زِ چھُ 65 رُوانٛگن تہٕ 63 وانٛگن چھِ زخمی سپٕدمٕتۍ تہٕ لڑٲے ژھیوراونہٕ موٗجوٗب دُکاندارس ٹائر گیسن ہُنٛد استعمال کرُن پیوٚمُت شام پتہٕ چھُ دۄشوٕنی دَرٮ۪ن ہُنٛد فٲصلہٕ بستر بغارن ترام وِلیج منٛز کوٚرمُت گاندربل پتمو کینژو دہو پہ اکہ جرسی گو گرمت جاری کرن تھومت یم کن زن پانتھل علاقس کلیو پہ سہلاب کھوتمت خبر واتم ون تہ امہ علاقک 13 گام لاپتہ سرکارن اتہ مال تہ جان بچاؤن مۄکھ اخ پُلسہٕ وول تہ روان کورمت السٹاپ موڈس پہ رات برمندن اکس ٹرکہ تہ سائیکل وٲلس ٹکر سپزم خبر واتم سائیکل وٲلس چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان ووتمت البتہ ٹرک ژُپِندُل گٔژھِتھ أکِس کھیہِ منٛز لاینہٕ آمٕژ سائیکل چھُ تمی ساتہٕ ضبط کرنہٕ آمُت ٹرکہِ ہُنٛد ڈرائیور فارسی تو پستوس اندر پن بیان جاری تھوت یل زن سائیکل وال اکس کاندروانس مز پان چھپومت چھُ بے روزگاری ہند وزیر شری ڈگنڈول رات اکس آٹو رکشس کیت کنگنہ پٮ۪ٹھ کشتواڑ 3 دۄہن ہندس دورس پٮ۪ٹھ روان سپدمت اڑوتہ تل چراغ پھٹنہ کن ہیوٚک نہٕ تمو پن دورٕ پوٗرٕ کٔرِتھ ییٚلہِ زن تم کالہٕ کالے بائی پاس روڈ کن اکس ہیلی کاپٹرس کیت بٹمالین وٲتۍ تمن ٲس پنٕنۍ ذٲتی ڈاکٹر شری چراغ بیگ تہٕ پنٕنۍ اہلیہ مس کھوکر لاش تہِ سۭتۍ پٔتمہِ بموارِ ہٕنٛز روتلہِ وُرن حالہِ اکہِ تیٖر گانہٕ منٛز اکھ عمر رشید غٲب یۄس کینٛژ کالہٕ پٮ۪ٹھ سخت علیل ٲس چھِ اغوا کرنہٕ آمٕژ رات صبحنس اکس اخباری خبرِ منٛز چھِ شالہٕ جماداری ہند أکۍ گروپن اہندِ اغوا کرنٕچ ذمہ دٲری قبوٗل کٔرمٕژ چاروٲے محکمن چھُ اتھ وحشیانہ اغوا کٲری پٮ۪ٹھ سخت مذمت کٔرمٕژ محترمہ گابی ہٕنٛز لاش چھِ أکِس بونہِ گۄڈس تل لبنہٕ آمٕژ پتمن 8 گھنٹن مز وادی اندر ہٹمٹ عملن الہ پلہ 650 نفر گرفتار کرمت یمن مز 8 قالین برادری ہند تربیت یافتہ کٹر قالین باپ شامل یمو نش کافی مقدارس مز سامان کیو گولہ بوروٗد ضبط کرنہٕ آمت یتھ مز 35 کھوٗرۍ 17 پنجہِ 8 گنجبان 13 بلچہِ تہٕ امہ علاوہ گولہ بارود رنگ اکھ کُش بوہر تہ شامل چھ موسم پگہ کٲلکٮ۪تھ تام چھُ وادی منٛز موسم عام طور پر مدر روزنُک امکان دور دور پہاڑی علاقن منٛز چھُ وُزملن تہٕ گگرایَن سۭتۍ پھُٹووٹ جاری تہٕ مٲدانی علاقن منٛز چھُ لۄبڑن سۭتۍ نابد تہٕ خٕشپل پینُک امکان
درجہ شرارت رات روتلی ہز 1:30 بجہ ہند ریکارڈنگ مطابق اس یو پہ کم کھت زیادہ درجہ شرارت 3.7 مرلہ تو 2 چھٹانگ پیٹھی پہن یل زن آج صبح نندر وتھون تام دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ شرارت 7.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. خبر واز اند یہ سوری فن. اس وقت آپ سن رہے ہیں کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش. پیش قدم پیش قدم پیش قدم. صبح امید ضیاء ہے جامعہ اسلامیہ مشعل نور ہدا ہے جامعہ اسلامیہ. پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں حصہ لینا ضروری ہے کیونکہ مختلف جسمانی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، یعنی ایک انسان چاق و چوبند رہتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نوجوان پود مختلف بدعات سے بچتے ہیں، جیسے وہ ڈرگز سے بچتے ہیں. بہرحال اسلامک یونیورسٹی میں کھیلوں کا کیا سناریو ہے؟ اس پر سجاد بٹ نے IUST کے سپورٹس انچارج ڈاکٹر ٹارزن سے بات. ٹارزن صاحب خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. ٹارزن صاحب ہمیں بتائیے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ IUST میں؟ IUSTs میں جو آج کل ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہمارا والی بال ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، بیس بال ہے، سافٹ بال ہے. ہم نے کبڈی کو بھی ترجیح دے دی اور اس کے علاوہ ہم ایڈونچر پروگرامز کی طرف دھیان دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ایکولوجیکل چینج ہو رہا ہے ورلڈ میں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ میسیج ایک پہنچائے اس یونیورسٹی کے بچوں کے دوارا کہ کیسے ہم اس اپنے کشمیر کو ان تمام ہیزرڈ سے بچا سکیں گے. اس وقت جو ہمارا پہلا پروگرام جو چل رہا ہے وہ ہے اس وقت ہم ٹریننگ پروگرام جس کو ہم کہیں گے، ہم تمام بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں جو پارٹیسپیشن کرنے کے لیے آتے ہیں. نمبر 2 ہم انٹر یونیورسٹی لیول اور نیشنل لیول کے جتنے بھی بچے پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ان ایونٹس میں الگ الگ اسٹیٹس میں، کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹس میں جا رہے ہیں، جیسے دلی ہے، راجستھان ہے، کرکشیترا ہے، دین ناگپور ہے اور ادر اسٹیٹس میں جو ہماری پارٹیسپیشن ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے اس میں ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں. سبھی گیمز کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہے پوری طریقے سے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کو پتا ہے ہماری یونیورسٹی جو انفینسی اسٹیج میں ہے ابھی، یہ کل کی پیدا ہوئی یونیورسٹی ہے، 5 سال ہو گئے اس کے یا 6 سال ہو گئے. ان 6 سال میں میں نے 2 سال پہلے ہی یہاں جوائن کیا ہے. 2 سال میں ہم نے جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی ہم نے کی، مگر جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی تھی تو انفراسٹرکچر ہم نے بنانا شروع کر دیا. اس میں ہمارے گراؤنڈز بھی یوز ہو گئے اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں. اب ہم نے کیا کیا ہے، جو بڑی گیمز ہے جیسے کرکٹ اور فٹ بال ہے اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے. ہمارے وائس چانسلر صاحب بہت انتھک، بلکہ چیف منسٹر صاحب نے بھی ایک پرومس کیا ہے یہاں کہ ہم ود ان فیو منتھس ہم آپ کو یہاں انفراسٹرکچر ان 2 چیزوں کا ڈیولپ کرنے کے لیے لینڈ ہم پرچیز کریں گے. ہمارے پاس اس وقت باسکٹ بال کورٹ ہے، والی بال کورٹ ہے، بیڈمنٹن کورٹ ہے، کھوکھو کورٹ ہے، ٹیبل ٹینس ہال ہے، جمنیزیم ہٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں کرکٹ کے پریکٹس پچ کو ڈیولپ کیا ہے. ابھی تک کسی پلیئر نے کوئی ایسی اچیومنٹ کی ہے کسی بڑے ایونٹ میں وہ پہنچا ہے، کسی بڑے ایونٹ تک وہ پہنچا ہے؟ میں خوش ہوں کہ ہمارے ایک بچے نے یہاں نیشنل ٹورنامنٹ ہو گیا تھا، اوپن JNK ٹورنامنٹ ہو گیا تھا بیڈمنٹن کا، اس میں اس نے پہلی پوزیشن لے لی ہے. یہ ایک. اور دوسری ہماری ایک بچی ہے جس نے یہاں تھنگتا میں گولڈ میڈل لے لیا ہے. فیوچر میں ایسا کوئی پلیئر ہے جسے آپ کو لگے پروموٹ کرنا چاہیے یا وہ کچھ کر سکتا ہے؟ اصلی ہمارا کانسیپٹ جو فزیکل ایجوکیشن اسپورٹس کا ہے، اس کا مین جو سلوگن ہے کیچ دیم ینگ اینڈ ٹیچ دیم رائٹ. اگر یہاں کا اسلامک یونیورسٹی کا کوئی بچہ ورلڈ گیمز میں جائے گا، کامن ویلتھ گیمز میں جائے گا، وہ تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ نرشمنٹ جو ہونی چاہیے تھے، جو ان کے وہ ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے، وہ چیزیں ان کے پاس میسر ہونی چاہیے تھی، وہ ہے نہیں. ہم اب ہمارا کیا بیسک مدعا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپورٹس فار آل، کیونکہ ایک اسپورٹس ہی ایسی چیز ہے جو بچے کو
तमाम बुराइयों से दूर रख सकता है। आप कोई ऐसी गेम इंट्रोड्यूस करनी जो मतलब अभी तक IUST में नहीं आई है, जैसे कि रग्बी है, स्विमिंग है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने जिन गेम्स को रिकॉग्नाइज किया है उनमें पार्टिसिपेशन हमारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, जोनल लेवल पर होता है। हम उन गेमों को खाली प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों को उन गेमों में उनका रागिब करना चाहिए जिन गेम्स में उनका बेनिफिट हो। बेसिकली गेम इंट्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गेम की इफादियत, गेम का शऊर है, वो डेवलप करना है, वो बहुत जरूरी है। रहा स्विमिंग, 3 चीजें बुनियादी है। एक तो है एथलेटिक्स, दूसरा है एक्वेटिक्स और तीसरा है जिम्नास्टिक्स। इसी पर आधार है हमारा पूरा स्पोर्ट्स। जिन बच्चों के पास टैलेंट है लेकिन आगे नहीं आते, उनके लिए कोई मैसेज होगी? मैं ये मेरी बदकिस्मती भी है, हमारे स्टेट की बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, मगर जब स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात आती है वो दौड़ पड़ते हैं और स्पोर्ट्स कैटेगरी के हिसाब से इस इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो या यहाँ हो, किसी भी जगह वो झपट पड़ते हैं और उस सीट को ग्रैब करते हैं। मगर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आगे हमारे पास आ जाओ, अब उस कैटेगरी का हमें थोड़ा सा उसको एक हिस्सा बनाओ, आगे बढ़ने के लिए आपका आगे बढ़ना या इंस्टीट्यूशन का नाम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, मगर वो हेजिटेट करता है। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे इन स्पोर्ट्स में, इस स्पोर्ट्स के आधार से इन पोजीशनों पर आए हैं, उन्होंने वो सीट्स ले ली है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो छोड़ दें, बल्कि वो भी उनकी विसादत से हम जो बच्चे बाकी हैं वो सीख जाएंगे, वो उनसे सीखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। फिर मैं एक और सवाल में ये बताइए कि IUST जो बच्चे हैं उनके लिए कोई मैसेज? मैं सिर्फ यही कहूंगा, आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो, यही एक मेरी मैसेज है उनके लिए। क्या आपने कभी झूठ बोला है? सच मानो तो एक इंसान अगर लाख कोशिशें भी करता है कि झूठ न बोलूं, लेकिन बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यही सवाल हमने अपने उन दोस्तों से पूछा जिन्होंने हमारी कथपेंट की टीम के माइक्रोफोन का सामना किया। मेरा नाम इंशा है, मैं BTech प्रोटेक्ट से हूँ। तो मैंने लाइफ में बहुत बार झूठ बोला है, ज्यादा स्कूल डेज में मैंने झूठ बोला है, इवन अभी भी यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। मोस्टली यहाँ पे लैब कोट का होना बहुत जरूरी होता है। किसी दिन नहीं होती है तो उस दिन हम लैब कोट घर में रखते हैं, और कभी कभी हमें टीचर बोलते हैं कि चलो लैब है, झूठ कहना पड़ता है टीचर से। My name is Ishtiaq Ahmed Wani and I am from Pulwama। मैंने एक बार झूठ बोला है, इसलिए घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा। तो एक दिन क्या था, हमारा मैच था, मैंने क्लास बंक करी और मैच खेलने के लिए गया। फिर जब वापस आया तो मम्मा ने बोला क्या किया क्लास में, तो मैंने कुछ ऐसे ही दिखाया, फिर तो वो झूठ था। और कभी कभी बोलता हूँ आज भी बीच बीच में मम्मा को। हम ना खुद गलती करते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मेरा नाम बसमा है। ऐसा तो कुछ याद नहीं, मतलब छोटी छोटी बातों पे कभी अगर मम्मा से कुछ बोलना पड़े कि मैंने ऐसा नहीं किया, डांट पड़े, तो तब शायद बोलूं झूठ। मेरा नाम साजिद है। जब भी क्लास होती है तो मैं लेट आता हूँ, तो फिर सर बोलते हैं क्यों लेट है, मैं बोलता हूँ बस मिस हो गई, तो ये भी झूठ है। पेश कदम में हिस्सा लेने के लिए या अपनी कोई भी राय देने के लिए या कोई शिकायत दर्ज करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ ही खत भी लिख सकते हैं। हमारा मेल ID है peshkadam@gmail.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है इंचार्ज प्रोग्राम पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा। पेश कदम को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं और साथ ही आप हमें Facebook पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। Facebook पर डायरेक्ट सर्च कीजिए पेश कदम रेडियो क्लब। इसके साथ ही पेश कदम का हमारा आज का शुमारा यहीं खत्म हुआ। उवैस गरकू, शबनम अख्तर और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेश कदम पेश कदम पेश कदम। जामिया इस्लामिया मशअले नूरे हुदा है, जामिया इस्लामिया।
से उम्मीदें ज़िया है जामिया